طریقے سے ان کو ٹریپ کیا گیا یا کیا گیا، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی حقیقت ہے۔ بجلی کے جو 200 یونٹس تک ہیں ان کے لیے سولر کے لیے بہت اچھا ایک پیکیج دیا ہے، جس میں وہ آج ہمیں بھی اور عوام کو بھی اور اس حکومت کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ کوئی اور حکومت بھی اگر ہوتی، کسی اور پارٹی کی ہوتی، تو وہ سروائیو کر جاتی۔ انہوں نے اس سے بھی برا حال کر دینا تھا کہ جتنے بھی جو ترقیاں ہوئی ہیں یہ مسلم لیگ نون کے دوروں میں ہی ہوئی ہیں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملتان کے موسٹ سینئر سیاستدان ہیں، مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں، سابقہ میئر ملتان بھی رہے ہیں، متعدد بار ممبر قومی اسمبلی بھی الیکٹ ہوئے ہیں۔ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ یہ لارجر بینچ جو سپریم کورٹ کا تھا، ظاہر ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا جی وہ انتہائی صاف شفاف فیصلہ ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی پہ یا اور جماعتوں پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ اپنا نامزد کریں اپنے لوگوں کو، جی تو ابھی پی ٹی آئی پارٹی تو ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی پارٹی کا تو وجود نہیں ہے ابھی۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ایک جماعت تھی اور ہے۔ دیکھیں جماعت تھی اور ہے، لیکن ابھی تک وہ نہ اپنے نشان پہ الیکشن لڑی ہے، نہ اس کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی ممبر اسمبلی میں موجود ہیں جو پی ٹی آئی کا جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پہ ہے جی بالکل ایسی ہے کہ یہ پی ٹی آئی جماعت تھی اور ہے، اور یہ وہ کرائیں۔ تو دیکھیں نا، یہ اب ایک اس میں کیا اس کی اب کلیئرٹی کیسے آئے گی اور اس کا کیا شیپ بنے گی، تو یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ یہ ماہرین بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے وہ جسٹیفائی کریں گے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال میں پی ٹی آئی کے لیے یہ مشکلات ہیں کہ وہ کیسے اپنے مخصوص نشستوں پہ اپنے اراکین یہاں پہ کامیاب کرا سکتی ہیں، جبکہ ابھی پارٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے مشکلات ہیں، اور کیسے یہ کلیئر ہوں گی یہ تو ابھی فیصلہ چند منٹ پہلے آیا ہے، لیکن ابھی یہ اس کا ابھی وضاحت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو سینئرز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ بھی یہ کس طریقے سے کیا ہوگا۔ تو لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے یہ شفاف اور ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے، سپریم کورٹ کہتی تھی اور ہے۔ مخالفت کی مد میں تو سمجھ آتی ہے سیاسی مخالفین کی، یا اس صورت میں ٹھیک ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے قانون دانوں نے بھی کہا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پی ٹی آئی کو نشان الاٹ نہ کر کے، نشان چھین کر ان کو ٹریپ کیا گیا تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس طرح ٹریپ کرنے کے بعد ہم اس سیاسی جماعت کا وہ جو اپنی موجودگی ہے، احساس ہے، وہ ختم ہو جائے گا، فیوچر میں وہ نہیں رہے گی؟ نہیں، یہ تو ایک مفروضہ ہے کہ یہ کوئی ایک مخصوص ایک طریقے سے ان کو ٹریپ کیا گیا یا کیا گیا، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی حقیقت ہے۔ اچھا، باقی یہ تو ضرور ہے کہ پی ٹی آئی جماعت تو ہے، اور ایک وہ ان کا وزیر اعظم بھی تھا پچھلے اس میں، اور وہ ایک جماعت تھی۔ لیکن ہم تب تسلیم کرتے ہیں جماعتوں کو جب تک اس جماعت کا پارٹی الیکشن نہ ہو جائے اور وہ ایک اس پہ پیج پہ نہ آ جائیں، تو جب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی ہے؟ اس وقت تھی تو ضرور ہے، لیکن ہے اس پہ ابھی سوالات ہیں کہ ابھی نہیں ہے۔ چلیں آپ کی بات درست مان لیتے ہیں۔ اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، صوبہ پنجاب میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہے، بلکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ماں سوائے کے پی کے باقی تمام ملک بھر میں بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ، یہ ان پٹس ہیں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی۔ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں؟ کل تک تو ہم تمام سیاسی جلسے جلوسوں نعروں میں اور اختلاف تھے، جناب یہ کھا گیا، لوٹ کر گیا، عوام کو مار دیا۔
اب نون لیگ اپنے ہاتھوں سے عوام کو مار رہی ہے، آئے روز ٹیکسوں میں اضافے، ان کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے غریب آدمی مر رہا ہے، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ غریب آدمی اس وقت انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ہے. جی بالکل. اور ایک جو بڑا طبقہ ہے اس کو تو شاید فرق اتنا نہ پڑے، لیکن ایک جو غریب طبقہ ہے وہ ضرور اس وقت افیکٹ ہوا. غریب بھی اور سفید پوش، یہ دو سفید طبقے پوش بھی، صرف اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں. اشرافیہ کو فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ وہ تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بالکل ایسی ہی. تو اس کے لیے جو ہے اقدامات اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے کیے ہیں بجلی کے حوالے سے بھی، کہ 200 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی 3 مہینے کے لیے انہوں نے اس میں ریلیکسیشن دی ہے، 50 ارب روپے کا پیکج دیا ہے. اسی طریقے سے پنجاب گورنمنٹ نے بھی بجلی کے جو 200 یونٹس تک ہیں ان کے لیے سولر کے لیے بہت اچھا ایک پیکج دیا ہے، جس میں وہ غریب لوگ جو ہیں 200 یونٹ والے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. جی بالکل. اور رہی بات اس بات کی کہ ہم جو رونا رو رہے تھے مہنگائی اور ہم خود اس کا، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں کوئی بھی حکومت جب آتی ہے تو جو پچھلی حکومت کی لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے سر پہ پڑ جاتی ہیں آگے، یا اس کا جو کیا دھرا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. اب پچھلی حکومت نے جو عمران خان کی حکومت تھی اس نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے، یا اس کے جو IMF سے جو اس کے معاہدے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں، وہ آج ہمیں بھی اور عوام کو بھی اور اس حکومت کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اور ہم اس میں چکر میں پھنس گئے ہیں. IMF کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کس طریقے سے. کیا پی ٹی آئی، آپ کی بات سوری کٹ کر رہا ہوں، کیا پی ٹی آئی فرسٹ ٹائم IMF کے پاس گئی ہے، یا اس سے پہلے پچھلے 40 سال سے تمام جو ہماری حکومتیں اور سیاسی جماعتیں IMF سے قرضہ لے رہی تھیں، دے رہی تھیں، معاملات چل رہے تھے، پی ٹی آئی فرسٹ ٹائم تھی، اس سے پہلے سے بھی معاملہ دیکھیں پہلے، اب آپ خود دیکھیں 2018 سے پہلے جی جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت بھلے وہ لے رہے تھے قرضے یا نہیں لے رہے تھے قرضے، لیکن ملک ترقی کر رہا تھا. مہنگائی کی جو شرح ہے وہ یہ والی تو نہیں تھی. پیٹرول، بجلی، ہر چیز کی قیمت ایک آدمی کے ایک رینج میں تھی. آپ کمپیریزن کر لیں. اور اس کے فوراً بعد 90 کے بعد سے جو مہنگائی کا تناسب بڑھا ہے وہ ماضی میں نہیں تھا. 90 سے 2018 تک تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن حالات ٹھیک تھے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھے نا. اس 20 سالوں میں بھی تو حالات آپ کے سامنے، مہنگائی بڑھی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا، اس وقت تک حالات کیوں ٹھیک تھے؟ جب ہم نے حکومت دی ہے ان کو تو اس وقت بالکل ہر چیز اپنے حساب میں تھی. اب آپ یہ بتائیں جو 4.25 سال کا وہ دور تھا جس میں مہنگائی بھی بڑھ گئی. دیکھیں یہ ایک آن ریکارڈ بات آپ کو کر رہا ہوں، اس میں مہنگائی بھی بڑھ گئی، اس میں ہر چیز کے ریٹس بڑھ گئے، اس میں جو ہے آپ کا جو بھی حالات تھے ملک کی ڈیولپمنٹ کے تھے یا کوئی بھی تھے وہ سب جو ہے وہ سب ختم ہو گئے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ جو عام آدمی تھا وہ انتہائی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. تو ان سے یہ مسلم لیگ نے یہ قربانی دی ہے کہ جو حکومت ان سے لی ہے، حالانکہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن انہیں درد تھا اس ملک کا، اس پاکستان کا، کہ اگر یہ اور رہ جاتا تو پھر شاید پتہ نہیں دیوالیہ ہو جاتا جیسے ہم سنتے ہیں، یا کیا حالات یہاں پہ ہو جاتے. تو انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ اس ایسے اناڑی شخص سے اور ایسے ایک بے وفا شخص سے حکومت کسی بھی طریقے سے لی جائے تاکہ اور اس ملک کا نقصان نہ ہو سکے. لیکن یاسین صاحب اتنا نقصان وہ ہو چکا تھا، اتنا زیادہ ہم پیچھے جا چکے تھے کہ جو آج تک ہم اپنے پاؤں پہ ابھی تک نہیں کھڑے ہو پائے ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب ایک زخم لگا ہوا ہو اور ایک بہت زیادہ وہ ہوا ہو تو پھر اس کے لیے تو پھر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں اس قوم کو کرنا پڑے گا. جی. اور وہ جو ہے شخص جو آج جیل کے پیچھے ہے، اس نے اس قوم کے ساتھ جو برا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی
اس کا حساب لیں گے اور عوام بھی لے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن عوام نے ان تمام باتوں کا جو جواب الیکشن میں دیا ہے وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے۔ عوام نے موسٹلی پی ٹی آئی پر اعتماد کیا، بھرپور ووٹ دیا، بغیر بلے کے نشان کے، بغیر چیزوں کے، وہ آپ کے سامنے۔ رجیم چینج سے لے کے آج تک پی ڈی ایم نے، خصوصاً اس کا جو مین فرنٹ مین تھے وہ نون لیگ تھی، بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمتوں میں بھرپور اضافہ کر کے اب مائنر سے 3 ماہ کے لیے ریلیف دیا اور اس کے بعد پھر بڑھ جائے گا۔ تو یہ کیا ریلیف، یہ کیا پالیسی ہے؟ پہلے آپ نے سب کچھ چھین لیا، پھر آپ تھوڑا سا دے بھی رہے ہیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم لوگ ایک بری طریقے سے ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس جال سے ہمیں نکلنے کے لیے ہمیں سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اگر وہ ہم عوام بھی، حکمران بھی، یہ جب تک ہم اس جال سے نہیں نکلیں گے ہمیں یہی فیس کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے ابھی بات کی کہ الیکشن میں پھر لوگوں نے اعتماد کیا، مجھے دکھ ہے اس چیز پہ کہ ان لوگوں پہ پھر اعتماد کیا جنہوں نے اس ملک کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی تھی۔ یہ ایک عام انسان کو، یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، ہمارے لیے ہمارا سرمایہ ہے، لیکن اب ان کو یہ سمجھنا پڑے گا، اس نوجوان نسل کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے کس سراب کے پیچھے ہم دوڑتے رہے اور وہاں سے ہمیں کیا حاصل ہوا۔ مجھے بتائیں ان 4 سالوں میں کیا حاصل کیا انہوں نے، کیا دیا انہوں نے؟ تو یہ ہے کہ اب یہ حکومت ہے، مشکلات ہیں۔ پنجاب میں بھی پوری دیانتداری کے ساتھ سی ایم صاحبہ لگی ہوئی ہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش میں کہ کسی طرح میکسیمم ریلیف ملے۔ اسی طرح مرکز میں بھی وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو ہے حلیف جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے اور جماعتیں ہیں، تو شہباز شریف صاحب پوری دیانتداری سے اسی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے حالات کہ وہ ان حالات میں کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں ان حالات کا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ چلیں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، کوئی اور حکومت بھی اگر ہوتی، کسی اور پارٹی کی ہوتی تو وہ سروائیو کر جاتی۔ انہوں نے اس سے بھی برا حال کر دینا تھا۔ پچھلے 4 سال ہم نے دیکھ لیے تھے، اس سے بھی بری حالت ہو جانی تھی۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ بھی ہم مل جل کر اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو، اس پاکستان کو سہارا دیں، اس کو آگے لے کے چلیں۔ بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، عوام نے تو پی ٹی آئی پر بھرپور اعتماد کر کے سپورٹ کی، سیاستدانوں کی نظر میں عوام کی سپورٹ کا جو ڈائریکشن تھی سپورٹ کی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کا نظریہ ہے، بات کر رہے تھے پنجاب حکومت کی اچھی پالیسیاں، یقیناً محترمہ مریم نواز شریف کے اقدامات کافی سارے قابل تحسین ہیں، لیکن کاشتکاروں سے گندم خرید نہ کر کے ان کو جو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا گیا، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک واقعی ایک ایسا ایک ٹائم یا ایسا ایک وہ تھا کہ جس میں میں اپنی ذاتی بات کروں گا، مجھے بھی دکھ ہے اس میں۔ جی دیکھیں، جو گندم کا ایک بحران آیا، اسکینڈل کہہ لو اس کو، جی بالکل، سیاستدانوں نے کریٹ کیا نا، عوام نے تو نہیں کیا۔ جس نے بھی کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کیا یا آپ نے کیا، جس نے بھی کیا۔ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی؟ نہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں تھی وہ۔ رجیم چینج کے بعد نون لیگ کی ہے سر؟ نہیں، اس کے بعد تو نگران حکومت آئی تھی۔ نگران بھی تو نون لیگ میں سے ہی تھے نا، وزیر اعظم بھی تو دیکھ لینا، اب نون لیگ کا ہی تھا۔ وزیر اعظم تو خیر وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نون لیگ کا وزیر اعظم تھا، ایک نگران ایک سب کی مشترکہ انڈیپینڈنٹ حکومت ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ تو اس میں ایک ہوا، اس وقت کیا سرکمسٹانسز تھے، کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گندم جب ہماری اپنی موجود تھی، اس کو منگوائی، نہیں منگوانی چاہیے تھی، نہیں وہ کرنا چاہیے تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ انکوائریاں بھی ہوئیں بہت ساری، وہ پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، اور بہت سارے اور بھی چیزیں ہوئیں۔ تو اس کو دیکھیں نا، اب آپ کے اپنے ملک میں اتنی، جب پتہ تھا کہ اتنی بمپر کراپ ہونی ہے اور ہوئی ہے الحمدللہ، محکمہ زراعت کی رپورٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہماری وہ اس وقت کی جو پالیسیز تھی، ہماری حکومت سے پہلے جو حکومت تھی، انہیں یہ پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی کہ نہ ہم گندم منگائیں، اور اگلے سال کی گندم اگر ہمارے اس سے زیادہ ہے ضرورت سے تو کس طریقے سے ہم اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور جگہوں میں بیچ سکتے ہیں، وہ نہیں رہی۔ تو یہ سارا جو ہے یہ ایک بحران بن گیا گندم کا، اور جو ابھی تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسان جو ہیں وہ کافی اس میں
مظلوم ہیں بیچارے, اور ان کو اس کا ریلیف مجھے امید ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ان کو ریلیف ضرور دے گی کوئی نہ کوئی, کسی بھی شکل میں, کسی بھی شیپ میں, تاکہ ان کا نقصان کا بھی ازالہ ہو اور آگے کے لیے وہ اپنا سروائیو بھی کر سکیں. خدا کرے ایسا ہی ہو. لیکن ایک اور ظالمانہ اقدام یہ ہے کہ آٹا سستا کرنے کے لیے اور آٹے کی قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس بھرپور ہے, اس کی ہم قابل ستائش ہیں پنجاب حکومت کی. دوسری طرف فلور ملوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا ہے, ان کی ہڑتال چل رہی ہے. یہ بھی تو آٹا مہنگا کرنے کے مترادف ہی ہے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں ایک بات بتاؤں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں کہ آٹے کے جو نرخ ہیں ان کو کنٹرول کیا گیا ہے. یہ ایک اچھی, آپ نے بھی کہا, اچھی خوشائند بات ہے. اس سے جو ہے جو فلکچویشن ہے وہ ختم ہوگی, اور جو بھی ریٹ ہوگا وہ پابند ہوگی حکومت بھی اور عام صارف بھی, کہ بھی انہیں عوام تک ایک صحیح ایک ریٹ میں ایک چیز, روٹی بھی صحیح ریٹ میں ملے, آٹا بھی ملے. اور جہاں تک آپ نے کہا فلورز ملز کا تعلق ہے, اس پہ جو یہ ٹیکس ہے یہ ضرورت تھی. اس کے بغیر جو ہے شاید بہت سارے مسائل حل نہ ہوتے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں, میں کوئی خلاف نہیں ہوں کہ فلور ملز والے بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, یا بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں, لیکن ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ وقت کی ضرورت تھی, اور وہ کچھ شرائط میں سے بھی تھی, تو اس وجہ سے وہ کو تھوڑا بہت انہیں اس میں ٹیکسز کے نیٹ میں لایا گیا ہے. اور باقی جو ہے یہ ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں, اس میں میں شاید آپ کو زیادہ وہ نہ کر سکوں, لیکن یہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی احتجاج کرنے پڑیں یا وہ کرنے, یہ بیٹھ کے نیگوشیٹ ہو سکتی ہیں یہ چیزیں. جی, آپ کی نظر میں یہ قابل قبول ٹیکس ہے, لیکن انڈسٹری کی پالیسی کی طرز میں دیکھا جائے, آپ بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ کا خاندان بزنس مین ہے, تو حکومت کی طرف سے لگائے جانے والے ٹیکس کوئی بھی انڈسٹریلسٹ جیب سے نہیں دیتا, وہ اسی اپنی پروڈکٹ پر ہی امپلیمنٹ کرتا ہے. تو جب ود ہولڈنگ ٹیکس آپ وصول کریں گے تو آٹے کی قیمتوں پر وہ انڈسٹری لگائے گی, عوام سے وصول ہوگا. خیر, آپ نے اس کو درست قرار دیا. میڈیا پر حتیٰ کہ عزت بل کی آڑ میں پابندیوں کی لگائی گئی, قدغن لگائی گئی, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو آپ نے ابھی فرمائی ہے, حتیٰ کہ عزت, یہ ایک جینون سی بات ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر یہ اسمبلی سے ہی اپروو ہوا ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حتیٰ کہ عزت کی یہ جو بل پاس ہوا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اگر آپ انلارج کر کے دیکھیں تو اس میں بہت ساری آپ کو اچھائیاں نظر آئیں گی. تو انشاءاللہ اس کے جو ثمرات ہیں جب یہ سامنے آئیں گے تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں فی الوقت وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, اس میں ہمیں کافی ساری چیزیں ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان دا لانگ ٹرم وہ ہے, اس میں کافی ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ وہ پھر چیزیں درست سمت میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. چلیں جی, آپ نے حتیٰ کہ عزت بل کو بھی درست قرار دے دیا, تسلیم کر دیا. اسمبلیوں سے تو بہت سارے بل اپروو ہوتے ہیں, تسلیم کر دیے جاتے ہیں میجورٹی کے ساتھ, چاہے وہ ممبران اسمبلی اور اشرافیہ کے لیے تین گنا مرات میں اضافہ کا ہو, دوسری طرف سے غریب پر آئے روز ٹیکس لگانے کا ہو. خیر, ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی سابقہ الیکشن میں مسلم لیگ نون نے ٹکٹوں کی پر غیر منصفانہ تقسیم کی, اس کا خمیازہ بھی بھگتا. آپ کے سامنے ملتان, خانیوال اور ملتان ڈویژن کی بات کریں, آپ ڈویژنل جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں, تو اس میں جو صورتحال سامنے آئی ہے آپ فیس کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے جو اثرات ہیں وہ نون لیگ اور اس کا صفایا نہیں ہوتا جا رہا, اس سیاست سے بھی اور ان علاقوں سے بھی؟ دیکھیں, یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے. اس میں کارکن خاص طور پہ جو ورکر تھا وہ بدظن ہوا ہے. یہ بات آپ کی کافی حد تک درست ہے کہ یہاں پہ جو حالیہ الیکشن تھے ان کے کچھ فیصلے جو ہے وہ شاید درست نہ ہوئے ہوں, اور اس میں بہت ساری مجبوریاں بھی رہی ہوں گی. جی, کچھ پارٹیوں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے تھے, انہیں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس کا جو ووٹر ہے اس کا مزاج ایک الگ مزاج ہے.
وہ کسی دوسرے شخص کو, کسی باہر سے آئے ہوئے شخص کو یا کسی ان نون پرسن کو ووٹ کبھی بھی نہیں دیتا. پیراشوٹر کو تسلیم کبھی بھی نہیں کیا اس نے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی اس دفعہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کچھ فیصلے ایسے غلط کیے, مجبوراً کیے یا دانستہ کیے یا غیر دانستہ کیے, اور ان کو یہاں پہ لایا گیا تو ان کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا, اور اس کا جو ہے خمیازہ پورے ملتان کو بھگتنا پڑا ہے. جہاں جہاں بھی یہ ہوا یہ دیکھ لیں. جی بالکل. تو مستقبل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی خوشائند بات نہیں ہے, لیکن اچھی بات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے وہ متحد ہے اور ہمیشہ اپنی پارٹی پہ اعتماد کرتا ہے, اور اس چیز سے یقیناً ناخوش ہے کہ بھئی یہاں پہ جو فیصلے ہیں یہ اچھے نہیں ہوئے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میاں نواز شریف کے متعلق ابھی سنا ہے کہ محرم کے بعد وہ ہر ضلع کا دورہ کر کے پارٹی کارکنوں کو جو ہے یکجا کریں گے, انہیں ان کے مسائل سنیں گے اور ان کے جہاں جہاں تنظیمیں نہیں ہیں وہ تنظیم سازیاں کرائیں گے اور ایک پارٹی کو دوبارہ متحد اور منظم کریں گے, اور وہ اب یہ شروع کریں گے. تو اس سے کافی سارے جو ہے وہ جو لوگوں میں بددلی ہے وہ دور ہونے میں مدد ملے گی. جی جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب ورکرز کی بددلی کو کور کرنے کے لیے وہ ایفرٹس کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں. بات کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب کی. ساؤتھ پنجاب کے ترقیاتی فنڈز پر قدغن لگا کر کٹ لگا کر وہ مائنس کر لیے جاتے ہیں. بڑے پروجیکٹس کو لسٹ سے نکال لیا جاتا ہے, خاص طور پر ان قومی اور صوبائی حلقوں میں جن میں پی ٹی آئی یا دیگر مخالف جماعتوں کے امیدوار جیتے ہیں. ہم بات کریں گے ملتان ڈویژن کی, ڈی جی خان ڈویژن کی. بڑے پروجیکٹ کو مائنس کیا گیا. مظفر گڑھ, علی پور, یہ سارے روڈ جو ہیں یہ مائنس کر دیے گئے اے ڈی پیز میں سے. اسی طرح ملتان سے وہاڑی روڈ جو ہے وہ مائنس کر دیا. 7 سال سے وہ ہر سال آپ کی اسکیم میں جاتا ہے کہ یہ روڈ بننے کے قابل ہے, ختم ہو چکا ہے. ٹرانسپورٹر تنگ ہیں, روڈ یوزر عوام تنگ ہے. یہ کٹ لگانا یہ بڑے پروجیکٹس پر عوام سے انتقام لے رہی ہے. سیاستدان تو اپنی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جب بھی ترقی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے. آپ ملتان ہی کی مثال لے لیں کہ یہاں پہ جتنی یونیورسٹیز ہیں, چاہے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, زرعی یونیورسٹی ہے, وومن یونیورسٹی ہے اور میڈیکل یونیورسٹی ہے, یہ ساری یونیورسٹیاں جو ہیں یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. یہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں مسلم لیگ نون کے ادوار میں ہی ہوئی ہیں. ظاہر 40 سال سے نون لیگ ہے, دور اقتدار جو بھی جتنا بھی ہے اس سے پہلے بھی اقتدار رہے ہیں اور پارٹیز کے بھی رہے ہیں, لیکن یہ ترقی اسی طرح بھاولپور میں آپ دیکھ لیں, ایون ڈی جی خان میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی جو ترقیاں ہوئی ہیں یہ مسلم لیگ نون کے دوروں میں ہی ہوئی ہیں. اور جو کٹ اور قدغن کی بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. جو جنوبی پنجاب کا حصہ ہے بجٹ میں بھی اور اس میں بھی, وہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلے سے بھی بہتر ہے زیادہ. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ پروجیکٹس جو تھے ان کو انہوں نے کٹ کیا ہوگا, جیسے آپ ملتان سے بہاڑی کی روڈ, یہ بہت ضروری ایک پروجیکٹ تھا. جی بالکل ایسے, اور یہ بالکل جو ہے اس میں اگر ایسے ہی ہے جیسے اخبارات میں یہ شنید ہے کہ اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا اس سال کے بجٹ میں مائنس, اور اس کی جگہ جو ہے وہ صرف اس کی وہ کریں گے, وہ ٹاپنگ کریں گے. وہ تو سب پیسے کا ضیاع ہے, ہر سال ہوتی ہے. اور وہ جو ہے وہ یہ یا اور بھی کوئی ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ضروری ہیں, جیسے مظفر گڑھ سے جتوئی تک کا روڈ سر وہ قاتل روڈ کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے. یہ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل آپ کی جائز بات ہے, اور ہم بھی اس چیز کے اندر وہ ہیں کہ ہماری بھی جب قیادت یہاں پہ آتی ہے, وزیر اعلیٰ صاحبہ آئیں گی تو یہ ضرور ہم ٹیک اپ کریں گے کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. اس حد تک باتیں درست ہیں. اور بھی ملتان شہر میں بھی کوئی ایسے 2-3 ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی ہم اپروولس لیں گے کہ جو یہاں کے لیے ضروری ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے چیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں, ان کو بھی ہم انشاءاللہ اپروو کرا کے یہاں پہ کام کرائیں گے. اور باقی یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر ہم یہاں سے الیکشن مسلم لیگ نے لوز کیا ہے تو ہماری پارٹی نے بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں یہاں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, یہاں پہ اور کام بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صحیح سمت کی طرف ہم جائیں گے.
جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں جو عوام کے مفاد میں ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو. آخری کوئی پیغام کو عوام کے لیے جس میں اشرافیہ کے مراعات میں 3 گنا اضافہ اور عوام پر ٹیکسز کا بھرمار، اس بارے پہ عوام کو قربانیاں دینے کے حوالے سے کوئی میسیج کریں، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دیکھیں جی، عوام جو ہے اس وقت قابل رحم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا پیغام سمجھ لیں یا میرے جذبات سمجھ لیں، یہ عوام کے لیے ہیں، اپنے ورکروں کے لیے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے ہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. جی بالکل ہے. اس ملک کا وجود تبھی ہے جب ہم لوگ متحد ہیں. تو ہمیں اس ملک کو صحیح منزل کی طرف لے جانے کے لیے قربانیاں دینی پڑنی ہیں. ایک شخص نے آ کر اس ملک کی ساری جو ہے ترقی کو مسدود کر دیا. اب ہم اپنی محنت سے، اپنی ایمانداری سے اور اپنی جو ہے پوری لگن کے ساتھ اس کوشش میں ہیں کہ اس ملک کو دوبارہ اس سمت کی طرف لے جائیں، اس پٹڑی پہ چڑھا دیں. اس میں ضرورت تعاون ہے عوام کا. اگر عوام تھوڑا سا صبر اور تعاون کا اظہار کرے گی تو میں نہیں سمجھتا انشاءاللہ کہ زیادہ لمبی بات ہے، یہ 1-2 سالوں کی بات ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا اور یہاں پہ حالات بھی ٹھیک ہوں گے. اور یہ ایک آخری بات میں ضرور کہوں گا، ہم آپ نے بات کی اشرفیہ کی بھی اور آپ نے بات کی ان کی بھی، کہ ہمیں اس لیول پہ بھی سادگی لانی پڑے گی. کفایت شعاری اوپر لیول پہ ہمیں کفایت شعاری کرنی پڑے گی. جی بالکل. ہمیں ہر لحاظ سے کفایت شعاری، چاہے وہ ہمارے ممبر پارلیمنٹس ہیں یا ہمارے بڑے لوگ ہیں یا ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز سرکاری افسران ہیں، یہ سب ہیں. یہ سب اگر یہ کفایت شعاری اور یہ سادگی کو اپنائیں گے تو بہت ساری بچت ہو سکتی ہے یہاں پہ. سر کیسی کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں. 3-3 کروڑ کی گاڑیاں دی جاتی ہیں، ایک اے سی اور ڈی سی لیول سے لے کے، اور ممبران اسمبلی آپ کے سامنے ابھی 3 گنا جو بل ہے وہ اضافے کا پاس ہو گیا ان کی مراعات میں. خیر کفایت شعاری تو یہ ایک سیاسی جھوٹی ہم بات کریں گے. 17 لاکھ سے زائد نوجوان پچھلے 3 سال میں پاکستان سے مائیگریٹ کر گئے روزگار کی تلاش میں، اور وہ تعلیم یافتہ سکلڈ نوجوان تھے. پاکستان اس بے روزگاری کے حوالے سے اتنا پیچھے رہ گیا ہے کہ یہاں اب عوام میں برداشت کی قوت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. عوام اور پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں نظر آتا. خاص طور پر جو مہنگائی کے حوالے سے آئے روز جو غریب کش پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں وہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہیں. اس کا اظہار لوگ کر بھی رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی ہے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ کچھ سگنل مثبت نہیں ہے. خدا کرے جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.